بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں۔ آج بنانے جا رہی ہوں جی بیف کوفتے، جو کہ نہ بکھریں گے نہ ٹوٹیں گے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ایسی ٹپس آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ اتنے مزے کے اور اندر سے بالکل نرم، اتنے جوسی بنیں گے کہ جب آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ اسی طریقے کے ساتھ ہی ٹرائی کریں گے، اور اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی ایسے ہی بتائیں گے کہ اتنے اچھے اور جوسی بنتے ہیں۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے جی 8 سے 10 عدد سبز مرچیں تھیں، ان کو میں نے پہلے پیس لیا تھا رفلی، اور ساتھ میں نے 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا، اور 8 سے 10 انچ کے 8-10 وہ تھے لہسن کے جوے، تو وہ میں نے ان کو پیس لیا تھا، وہ میں نے ڈالے ہیں۔ ساتھ میں نے جی 1 kg اس میں قیمہ ڈال دیا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ قیمہ جو ہم بازار سے لے کے آتے ہیں تو وہ جتنا مرضی ان کو کہہ لیں وہ اتنا باریک نہیں دیتے، تو ہمیں وہ چوپر میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ جی ہم نے اتنا کو ہم نے کرنا ہے، اور زیادہ نہیں کرنا، اگر زیادہ کریں گے تو وہ اکڑ جائیں گے اور اندر سے بہت ہارڈ ہو جائیں گے۔ اس میں نے جی 1/2 چمچ ریڈ مرچوں کا پاؤڈر، 1 چمچ میں نے اس میں جی ڈال دیا ہے نمک، اور 1/2 چمچ میں نے ڈال دیا ہے ہلدی۔ یہ دیکھ لیں جی آپ لوگ قیمے کی کنسسٹنسی چیک کیجئے کہ وہ یہ جتنا کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ جو اب میں نے 1/2 قیمہ ڈالا تھا، 1/2 قیمہ میں اب ڈال رہی ہوں، تو ساتھ میں اس میں نے پیاز کو پہلے میں نے اس میں وہ جو میشر ہوتا ہے جس میں کدوکش کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں نے اس کو کدوکش کر لیا تھا، پانی اس کا مکمل ڈرین کر لیا تھا۔ تو جو 1/2 قیمہ بچ گیا تھا وہ میں نے اب چوپر میں ڈال دیا ہے پیاز کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں جی اس کو صرف ہم نے 2 منٹ کے لیے کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ کریں گے تو آپ لوگوں کے جو کوفتے ہیں وہ بہت سخت بنیں گے، وہ اکڑے اکڑے بنیں گے، بالکل بھی وہ اچھے نہیں بنیں گے اور مزے کے بھی نہیں بنیں گے۔ یہ میں نے 2 چمچ بیسن لے لیا تھا، ان کو میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا تھا، اور 1 چمچ ہی میں نے زیرہ پاؤڈر، اور 1 چمچ میں نے اس میں خشک دھنیا پاؤڈر، ان کو بھی ڈرائی روسٹ کر کے میں نے پیس لیا تھا جی اس میں۔ اب جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 انڈا۔ اچھا جی یہ انڈا میں نے مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس سبز دھنیا موجود ہو وہ بھی آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا 1 سے 2 چمچ ڈال لینا ہے۔ 1 سے 2 چمچ آپ نے پودینے کے شامل کر لینا ہے، میرے پاس تھا نہیں اس لیے میں نے اس میں شامل نہیں کیا، تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر اس کے کوفتے نہیں صحیح بائنڈنگ ہو رہے تو آپ لوگوں نے 1 سے 2 چمچ اس میں بیسن کو ڈرائی روسٹ کر کے ڈال لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اپنے ہم نے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے، اور اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے قیمے کا اس کو پہلے ہتھیلیوں میں رکھ کے اس طرح اس کو گول باؤل کی شکل میں بنا لینا ہے، اور پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست یہ کوفتہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو بنا کے رکھتے جانا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ مکمل طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، ٹپس ہوتی ہیں، یہ جو ٹرکس ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ یہ تھوڑی سی دیکھنے سے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ یقین جانیے اگر آپ لوگ جب سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو ہمیں دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم جب نیکسٹ ٹائم اچھے سے اچھی طریقے کے ساتھ اور مزے کی ریسپیز جو لے کے آتے ہیں، تو چلیے جی میں اب ایسا کروں گی، سب سے پہلے میں جو کوفتوں کو نا فرائی کر لوں گی۔ تو یہ جب ہم اس کو فرائی کر کے بناتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا نکلتا ہے، بجائے کہ ہمیں اس طرح کوفتے جو ہے نا وہ ان کی گریوی جو بنا کے اس میں ڈالیں، اس طرح فرائی کر کے بہت ہی اچھا اور مزے کا ٹیسٹ، اور اندر سے اتنے جوسی اور نرم ہوتے ہیں نا کہ یقین جانیں کہ جب آپ لوگ کھانے لگیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ یہ بیف کے کوفتے کھا رہے ہیں یا چکن کے کوفتے کھا رہے ہیں۔ تو اس کو جی ہم لوگوں نے جب اس طرح پین میں نے اس کو آئل ہلکا گرم کیا ہے، زیادہ میں نے گرم نہیں کیا، ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا، پین کو اس طرح ہلاتے جلاتے جانا ہے تاکہ یہ آئل جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ لگ جائے، گرم آئل ہوگا تو یہ جی اچھے طریقے سے پک جائیں گے۔ ان کو جی ہم نے ہاف ڈن کرنا ہے، مکمل نہیں ہم لوگوں نے ان کو فرائی کرنا۔ تو جو آئل میرے پاس بچا تھا جو جس میں نے فرائی کیا تھا وہی میں نے
ہاف میں اس میں گریوی بھی شامل کروں گی، اور جو باقی کا جو آئل بچا ہے وہ میں سائڈ پہ میں نے رکھ لیا ہے۔ اس میں نے 2 عدد جو پیاز تھے ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے، بڑے سائز کے 2 عدد پیاز تھے تو ان کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ کاٹ کے اس کو جی آئل گرم ہی تھا اور فلیم آن ہے، اس کو جی اس میں ڈال کے تو اس کو فرائی کریں گے، اور اس کا ہلکا سا بس کلر جب تک آئے گا تب تک کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور یہ پھر باقی کے جو اس میں سپائسز جائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کون کون سی سپائسز اس میں جائیں گے اور ان کا کیا کیا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ جی اس کو ہم لوگوں نے یہ دیکھیں جی اس کو فرائی کرتے جانا ہے ہم لوگوں نے میڈیم ٹو سلو فلیم پہ۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے یہ دیکھیں جی جو چیز آپ کو اچھی لگے گی آپ اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی بھی ہم اچھی بات کوئی اچھی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب تو چلیے جی یہ دیکھیں اب ہم آئل میں ڈال لیتے ہیں۔ پیاز جو ہمارا فرائی ہو چکا تھا، اس میں نے رفلی جو ہے نا یہ میں نے ادرک اور لہسن کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے، یہ بس میں نے دردرا سا ہی اس کو پیسا ہے، کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کو میں نے 1 سے 1.5 چمچ ہے، اس کو میں نے پیس کے دردرا سا میں نے ڈال لیا ہے، اور پیاز کو بھی میں نے رفلی جو ہے نا وہ کاٹا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی یہ بہت یہ میں نے یہ کیوں کاٹا تھا یہ میں آپ کو آگے چل کے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ اور یہ اتنا مزے کا دانے دار اس کا جو مسالہ تیار ہوتا ہے، ساتھ ہی اس میں نے 5 سے 6 عدد سبز مرچیں یہ بھی میں نے موٹی موٹی ہی کاٹ کے ان کو میں نے ڈال دیا ہے، اور اس کو جی ہم نے 2 منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے، اور زیادہ ہم لوگوں نے فرائی نہیں کرنا کہ یہ جل نہ جائے۔ اب یہ دیکھیے جی وہ میں نے ان کو نکال کے بلینڈر جگ میں ڈالی ہے، 2 عدد بڑے ٹماٹر شامل کیے ہیں، اور اس کو میں نے اس کو میں نے جی بلینڈ کر لیا سوری۔ تو اب جو پین میں تھوڑا سا آئل باقی بچا تھا اس میں سب سے پہلے جی اس میں 1 چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر، ہاف چمچ ہلدی پاؤڈر، اور 1 چمچ اس میں جی شامل کروں گی نمک۔ یہ شامل کر کے اس کو جی تھوڑا سا ہم لوگوں نے پکا لینا ہے، تقریباً ہم نے 25 سے 30 سیکنڈ، زیادہ نہیں کرنا۔ اگر زیادہ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے نا وہ یہ جل جائیں گی، جو مسالہ ہے یہ جل جائے گا، اور اس کا کلر اتنا ڈارک ہو جائے گا اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، اور لکنگ وائز تو بالکل نہیں اچھا لگے گا، جلا جلا سا کلر جو ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے جسٹ 25 سے 30 سیکنڈ یا اس سے بھی کم کر لیں، یہ ہم نے اس کو فرائی کر کے ساتھ ہی جو مسالہ تھا ہم نے وہ ڈال لینا ہے۔ یہ جو ہم نے بلینڈ کیا تھا پیاز کو ٹماٹر وغیرہ یہ ہم نے بلینڈ کیا تھا، وہ میں نے رفلی اس لیے چوپ کیا تھا کہ اس کو صرف ہم لوگوں نے فرائی کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے، اور اس کا مسالہ اتنا دانے دار بنتا ہے، اور اگر آپ مسالہ ہی کھا لیں اس کا جو گریوی تیار ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مزے کی ہے۔ میں نے جگ میں بلینڈر جگ میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے وہ شامل کر دیا ہے، تاکہ ہمارا جی یہ جو مسالہ ہے یہ بالکل بھی ضائع نہ ہو، اور ویسے بھی رزق کو بالکل بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی 1 پیالی بھر کے دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا، ویسے بھی آج کل گرمی ہے تو دہی جو ہے نا وہ تھوڑا پتلا ہی ملتا ہے، تھک والا دہی جو ہے نا وہ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا پتلا ہی تھا، میں نے اس کو تھوڑا سا پھینٹا ہے تو وہ اور مزید پتلا سا ہو گیا، اور 1 پیالی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اس کو شامل کرنے کے بعد جی اس کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو جی کوک کرتے جانا ہے، تو کوک تب تک کرنا ہے جب تک یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ جو گریوی ہے ہماری یہ آئل نہیں چھوڑ دیتی۔ اور اسی سٹیج پہ میں شامل کر رہی ہوں اس میں ہاف چمچ میں اس میں زیرہ پاؤڈر، ہاف چمچ خشک دھنیا پاؤڈر، اور 1 سے 2 چٹکی میں اس میں شامل کروں گی جی بلیک مرچوں کا پاؤڈر، وہ بھی میں نے ساتھ ہی پیس لیا تھا۔ یہ تینوں چیزیں تھیں ان کو ساتھ ہی پیس لیا تھا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنی مزے کی یہ گریوی ہے، اور اس کی آپ یہ دانے دار یہ چیک کیجیے جی یہ کتنا دانے دار، اور اس کی لکنگ چیک کیجیے کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح بھی اس کو کھانا چاہیں تو کھائیں تو بہت ہی مزے کا ہے۔ یہ دیکھیں جی آئل چھوڑ دیا ہے اس نے مسالے نے، اور یہ اب جی ہمارا مکمل طور پہ یہ کوک ہو چکا ہے۔ اسی سٹیج پہ جی اس میں جو کوفتے فرائی کیے تھے وہ میں شامل کر دوں گی، اور جی کوفتے اس میں شامل کرنے کے بعد جی ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ جو کوفتے ہاف ڈن تھے وہ تھوڑے سے اور کوک ہو جائیں، اور تھوڑی سی جو میں اس میں گریوی رکھوں گی ہلکی سی، اگر آپ لوگ اس میں گریوی رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ لوگ اس کو
تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھون کے آپ لوگ واپس اتنی جب گریوی رہ جائے تو آپ لوگ سرو کر سکتے ہیں اس طرح۔ جتنی آپ لوگ اگر نہیں بھی گریوی رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیے جی اس کو جی میں نے اس طرح مکس کر دیا ہے مسالے کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی۔ یہ جی اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں جی، اس میں 2 گلاس سے میں نے پانی شامل کر دیا ہے، اور اس کو جی کور کر کے میں جی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں جی 10 منٹ میں نے 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے یہ کوفتے بن کے یہ دیکھیں جی بالکل بھی نہیں ٹوٹے، اور میں اگر آپ لوگ ان کو دیکھیں گے تو بہت ہی جوسی ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے جی اب گرم مسالہ جو ہے 1 سے 2 چٹکی وہ میں نے سپرنکل کر دیا ہے۔ تو اب اس کو جی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں، اور جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے پہلے سے ان کا تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جن میرے بہن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیو ہے میرے چینل پہ، تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کرنے سے یقین جانیے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ آپ لوگوں کو بھی خوشی محسوس ہوگی اور ہمیں بھی خوشی محسوس ہوگی۔ تو اب میں آپ کو ملوں گی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔